أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی اور یہ دنیا آباد کی۔ یہ سب کچھ ایک قانون کے تحت ہے۔ جب تک ہم اس قانون کو نہیں سمجھیں گے ہم نظام زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ نظام ملٹی ڈائمنشنل ہے، سنگل ڈائمنشنل نہیں۔ فرمان خدا بندی ہے، ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے۔ بادی نظر میں یہ جوڑے نار مادہ، دن رات، خشکی تری، روشنی اندھیرا، آواز سناٹا، دایاں بایاں، آگے پیچھے، حرکت جمود، علم جہالت، گرمی سردی، زندگی موت، امارت غربت، امید اور ناامیدی وغیرہ ہیں۔ انصاف ظلم، ان کو بڑھاتے جائیں یہ بڑھتے جائیں گے، لیکن یہاں معاملہ بصارت اور بصیرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سوچنے والوں سے مراد بصیرت والے، جن کو بصیرت عطا ہوئی، اگر گہرائی میں جائیں تو ایک ایسی حقیقت آشکار ہوتی ہے، ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جوڑا پیدا کیا ہے جس میں ایک طرف صرف انسان ہے اور دوسری طرف تمام مخلوقات۔ جوڑے کا مطلب دو ایسی چیزیں جو ایک دوسرے سے بالکل الٹ ہوں۔ کسی چیز میں اختلاف ہونا اور بات ہے، الٹ ہونا اور بات ہے، جیسے سچ اور جھوٹ۔ ان میں کوئی چیز مشترک نہیں، جیسے صحیح اور غلط۔ یہ بھی اختلاف کا نہیں معاملہ نہیں، الٹ کا معاملہ ہے۔ امید ہے اختلاف اور الٹ کا معاملہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں انسان اور دوسری مخلوقات میں کس طرح ایک دوسرے کے الٹ ہے۔ نمبر 1، علم۔ دنیا کی ہر زندہ چیز پیدائش کے وقت اپنی زندگی گزارنے کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوئی۔ انسان علم سے کوڑا پیدا ہوا۔ ہم انسانوں جانوروں کی جبلت کو سمجھتے ہوئے ان کو ٹرین تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کی جبلت کو نہیں بدل سکتے۔ نمبر 2، زبان بولی۔ دنیا کی ہر زندہ چیز پیدائش سے لے کر موت تک اپنی مخصوص زبان ہی بولتی ہے۔ گائے ہو یا بکری، چڑیا ہو یا کوا، خواہ کوئی مخلوق ہو اپنی مخصوص زبان ہی بولے گی، چاہے پاکستان میں ہو یا امریکہ میں۔ اس زبان کی جان اور بولی وہی رہے گی۔ نمبر 3، خوراک۔ دنیا کی ہر چیز کی اپنی مخصوص خوراک ہے، وہ مرتے دم تک زندہ رہنے کے لیے وہی خوراک کھائے گی۔ گائے بھینس بھوکی مر جائے گی، گوشت نہیں کھائے گی، صرف چارہ ہی کھائے گی۔ اسی طرح شیر اپنی خوراک گوشت ہی کھائے گا، بھوکا مر جائے گا، چارہ نہیں کھائے گا۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں عرض کیا تھا کہ میں بیبی بونس ایج گروپ سے ہوں۔ میں سائنس کی تیز رفتار ترقیاں اپنی زندگی میں اپنے آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ پاکستان میں ایک محکمہ ہوتا تھا جسے اینٹی ملیریا کہتے تھے۔ وہ سال میں 2 مرتبہ دیہات اور شہروں میں ہر گھر میں 2 بار مچھر مار سپرے کیا کرتا تھا۔ پہلے جس دوائی کی سپرے کی جاتی تھی اسے DDT کہتے تھے، پھر تحقیق آ گئی یہ نقصان دہ ہے، اس کی جگہ ایک نئی دوائی BIC کے نام سے آ گئی اور اس کا سپرے ہونے لگا۔ ہمیں ہمیشہ یہی بتایا گیا مچھر گندے پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گندے پانی کے جوہروں میں مٹی کا تیل ڈالا جاتا تھا تاکہ مچھر کی افزائش نہ ہو سکے۔ کبھی نہیں سنا تھا مچھر صاف پانی میں بھی پیدا ہوتا ہے اور انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔
یہ مچھر بخار پیدا کرتا ہے جس کا کوئی علاج دریافت نہیں۔ سمجھنے والی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق فرما دی، دنیا کا نظام چل رہا ہے، کیا ڈینگی کا مچھر پہلے موجود نہیں تھا، نیا تخلیق ہوا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں۔ انسانی فطرت ہے وہ اپنی دولت صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے پر خرچ کرتا ہے یا پھر خوف کے تحت۔ انسان اپنی خوشی کے لیے تو سرمایہ خرچ کر سکتا ہے لیکن خوشی سے ہاتھ آئی ہوئی چیز کبھی خرچ نہیں کرتا۔ سودا بازی کی بنیادی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کم سے کم خرچ کیا جائے۔ یہی انسانی فطرت ہے، اس نے اسی کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ بات صرف اتنی تھی کہ ملیریا کے مچھر کی خوراک تیزابیت یعنی ایسیڈیٹی تھی، وہ اسے گندے پانی میں وافر میسر تھی اور اب بھی ہے، لیکن گندے پانی اور گندے پانی کے مچھر پر اب کوئی توجہ نہیں دیتا۔ لوگ گھروں میں میٹ لگا لیتے ہیں اور گزارا چل رہا ہے۔ ڈینگی مچھر کی خوراک الکلائن تھی، وہ اسے صاف پانی سے میسر تھی اور وہ افزائش پا رہا تھا۔ ہم نے اس کلید کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سادہ سی دوائی بنائی، جب مریضوں پر استعمال کی تو نتائج حیرت انگیز تھے۔ ڈینگی بخار کا علاج 20 روپے کے خرچ میں 2 دن میں ہو جاتا تھا۔ میں وہ دوائی لے کر الائیڈ ہاسپٹل فیصل آباد کے ایک بہت سینئر ڈاکٹر صاحب سے ملا اور انہیں تمام بات بتائی۔ ڈاکٹر صاحب بھڑک اٹھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے عرض کی، آپ کے پاس ایک ڈینگی وارڈ ہے، اس میں مریض بھی ہیں، آپ جتنے مریضوں پر چاہیے یہ دوائی استعمال فرما کر رزلٹ لے لیں، میں آپ کے پاس موجود ہوں، اگر کسی کا کوئی نقصان ہو ہر صاحب بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک لمبا چوڑا لیکچر دیا کہ لوگ اس بخار سے مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں، پپیتے کا ایک ایک پتا 500 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، ہمیں پنجاب حکومت کی طرف سے ہدایت ہے جو آدمی ڈینگی کا نام لے اسے حوالہ پولیس کر دیا جائے۔ میں نے پھر گزارش کی، جناب میں کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، دوائی میرے پاس موجود ہے، اگر آپ میری لائی ہوئی دوائی استعمال نہیں کرنا چاہتے میں آپ کو اس کا نسخہ بتا دیتا ہوں، آپ یہ دوائی خود تیار کر لیں۔ میں آپ کو سسٹ کرتا ہوں آپ اپنے سپرویژن میں اس دوائی کا ٹرائل اپنے وارڈ میں کریں، نتائج سے آپ مطمئن ہوں تو اس نسخہ کو عام کر دیں، لوگ خود ہی اپنے گھر میں استعمال کر لیں گے اور اس وبا سے عوام کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب ڈاکٹر صاحب نے پینترا بدلا، فرمانے لگے، مجھے آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں، یہ ایک بہت حساس معاملہ ہے، جہاں اتنے بڑے بڑے اعلیٰ ڈگری یافتہ ڈاکٹرز اور اتنی ترقی یافتہ سائنس کچھ نہیں کر سکی، وہاں آپ کیا کر لیں گے؟ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ پھنسائیں اور گھر جائیں، آرام سے بیٹھیں۔ میں گھر آ گیا اور اپنے مسجد پر آنے والے مریضوں کو وہی دوائی دیتا رہا، مریض ٹھیک ہوتے رہے اور دعائیں دیتے رہے۔ پھر مجھے کسی سمجھانے والے نے سمجھایا، جب کسی معاملہ میں ذاتی مفاد اور سرمایہ ملوث ہو اس میں دخل نہیں دیا کرتے، مافیا بڑا ہے، اس نے پوری دنیا پر اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں اور تعلیم کے دوران ان بچوں کے برین واش کر دیتے ہیں اور ایک ایسے طرز زندگی کا عادی بنا دیتے ہیں جسے چھوڑنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے بہتری خاموش رہنے میں ہی ہے۔ نمبر 4، طرز زندگی۔ دنیا کی ہر زندہ مخلوق کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے نہیں جاتے، دودھ پینے والے بچوں کو دودھ پینے کا طریقہ سکھایا نہیں جاتا، دانا دگنا چگنے والے پرندوں کے بچوں کو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری خوراک چگنا ہے، شیر کے بچوں کو معلوم ہے اس نے شکار کیسے کرنا ہے، دوسرے جانوروں اور ان کے بچوں کو معلوم ہے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، چارہ کھانے والے جانوروں کو معلوم ہے بغیر چبائے چارہ سے پیٹ کیسے بھرنا ہے اور پھر محفوظ مقام پر بیٹھ کر جگالی کیسے کرنی ہے اور کھانا ہضم کیسے کرنا ہے۔ نمبر 5، نسل کشی۔
ہر جاندار کو بالغ ہونے پر اپنی نسل بڑھانے کا طریقہ سکھانے کی ضرورت نہیں۔ کس جانور کو کون سا کام کس طرح کرنا ہے اور کس خطرے سے کس طرح نپٹنا ہے، موسم کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یہ سب کچھ اس کی جبلت میں شامل ہے، اسے سکھایا نہیں جاتا۔ جبکہ انسان کو یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے، وہ ان سب علوم کے بغیر پیدا ہوا تھا، اسے ان سب چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نمبر 6، جسمانی مضبوطی۔ دنیا کی ہر مخلوق جسمانی طور پر بہت مضبوط پیدا کی گئی ہے، جبکہ انسان جسمانی طور پر بہت کمزور ہے۔ ایک معمولی چونٹی اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مشکل سے مشکل کام جانور اپنی جسمانی مضبوطی کے مطابق بآسانی اور مسلسل کیے جاتے ہیں، جبکہ انسان اپنی جسمانی کمزوری کی بنا پر جلد تھک جاتا ہے۔ چونٹی کو معلوم ہے کہ برسات کے دنوں میں جو خوراک کا ذخیرہ اس کے دل میں موجود ہے اسے ضائع ہونے سے بچانا ہے، وہ ہر قسم کے بیج کو 2 حصوں میں توڑ دیتی ہے، جبکہ دھنیا کے بیج کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے دل میں محفوظ کرتی ہے۔ دماغی صلاحیت۔ انسان کے علاوہ سب مخلوقات جسمانی طور پر بہت مضبوط لیکن دماغی طور پر بہت کمزور پیدا کی گئی ہیں۔ اس کے برعکس انسان جسمانی طور پر بہت کمزور لیکن دماغی طور پر بہت طاقتور پیدا کیا گیا ہے۔ کھانے کا طریقہ۔ انسان کے علاوہ ہر مخلوق کچا کھاتی ہے اور اسے اپنی جسمانی مضبوطی کی بنا پر ہضم بھی کرتی ہے، لیکن انسان اپنی جسمانی کمزوری کی بنا پر کچی خوراک ہضم نہیں کر سکتا، اس لیے اپنی دماغی طاقت سے اس نے اپنے معدے کی مدد کرنے کے لیے پکا کر کھانے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا کہ کھانے سے پہلے ہی کھانا آدھا ہضم کر لیا جائے۔ وہ کھانا جو چولہے پر آگ کی گرمی سے پکا، باقی آدھا کام بھی معدہ اپنے معدے کی گرمی سے ہی کرتا ہے۔ آج کی دنیا بصارت اور معلومات کے پیچھے بھاگتی ہے، جبکہ ہماری ویڈیوز کا مقصد آپ کی بصیرت اور علم بڑھانا ہے۔ اپنے دماغ کی تجزیہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ہماری تمام ویڈیوز کو بار بار دیکھیں، انہیں سمجھیں، یاد رکھیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کو سمجھ سکیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کا فن سیکھ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔